اچھا سر، ایک تو یہ کہ جو کرم میں واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، خاص کر میں تو جو واقعہ ویکینڈ پیش پہ، ڈپٹی کمشنر زخمی ہو گئے ہاں جی، اور اب ہسپتال میں ہیں بیچارے، اللہ نے ان کی جان بچا لی. لیکن اس کے بعد یہ کہ جو حکومت کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت مناسب ہے، اور فوری ایکٹ کیا ہے انہوں نے، اور اعلان کر دیا کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے اور ہاتھ پہ جائیں گے. اور جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں ان کو بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور جن کے علاقے سے لوگ نکلیں گے وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. تو مطلب ایک حکومت تو اب کوئی یعنی آنکھیں بند کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے. یہ اچھی بات یہ ہے کہ اب چوکسی کے ساتھ اگر پہرا دیا جائے گا اس معاہدے پر تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. تو تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہوتی رہے گی، وائلیشن بھی ہوتی رہے گی، طرح طرح کے عناصر موجود ہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کوئی آرگنائز طریقے سے کہ لوگ بڑے بڑے شرارتی موجود ہیں اور وہ شرارتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر عزم مصمم ہو تو ان شرارتیوں کا سر کچلا جائے گا. اب تو ان کے دیکھیں نا جو شرارتی لوگ ہیں ان کے سروں کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو کہا ان کو پکڑیں اور ان کا اطلاع دیں ان کے بارے میں. 50 لاکھ کروڑ روپیہ ان کو انعام دیا جائے گا. تو ایک یکسوئی کے ساتھ جب معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. ہم سر کوشش کریں گے، کیونکہ جو ہمارے رپورٹر ہیں شہزادہ فہد صاحب وہ کل کرم پہ موجود ہیں. ہاں تو وہ اب تو میرا آج تو انہوں نے فضائی راستے سے وہاں ادویات پہنچائی ہیں، خوراک پہنچائی ہے. تو بڑا عزم ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اور پھر بس ہمت مردہ مدد خدا. چلیں سر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوشش تو یہ کی گئی ہے وہ 144 بھی دفعہ نافذ کی، پھر ان کی جگہ کرفیو لگائیں گے اور سب کچھ کہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہزادہ فہد صاحب سر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم فہد صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کیا وہاں آپ ہو کے آئے ہیں؟ اب کیا صورت ہے وہاں، کیا دیکھ کے آئے ہیں؟ سر میں جب کنوائے کا اعلان کیا گیا کہ پاڑسینار کے لیے کنوائے جائے گا تو ہماری ڈیوٹی لگی. ہم تل تک پہنچے جہاں پر کنوائے کے ساتھ ہمیں جانا تھا، اور پھر ایک دم سے ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا جس میں ڈی سی کرم اور ان کے ساتھی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے جان بچا لی ان کی، لیکن اب حکومت کا ارادہ تو پختہ ہے نا، اعلان تو کر رہی ہے. اعلان بالکل، اس میں کل ایک اعلانیہ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کرم معاہدے پر دستخط کرنے والے ممبران کو امن معاہدے کے نفاذ کے حوالے سے جواب دہ بنایا جائے گا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو کل کے اعلانیے میں یہ بتایا گیا ہے. اور اس طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دستخط کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، وہاں کے مقامی عمائدین سے، ان کا کیا جذبہ ہے اور کیا ان کا ارادہ ہے؟ اب سے کچھ دیر قبل میں نے دونوں فریقین میں جو مشران ہیں ان سے بات کی. صدا میں جو حاجی سلیم خان اور رضوی ہیں ان سے میں نے بات کی. ان کا ارادہ یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے، معاہدہ ہونا چاہیے، اور تمام جو نکات ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کرم میں جب امن نہیں ہوگا تو اس کا اثر پورے ملک پر پڑے گا. اسی طرح ساجد توری صاحب سے بھی ہم نے بات کی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کا کام ہے، جب معاہدے پر دستخط ہو گئے تو عمل درآمد جو کرنا حکومت کا کام ہے. تو حکومت کے کورٹ میں اب بال ہے، حکومت نے سخت فیصلے کرنے کا فیصلہ حکومت بھی کرے گی، لیکن وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ذمہ داری ان کو تو بھی پہرا دینا چاہیے. تو اس طرح تبھی تو بات چلے گی نا. سب مل جل کے آگے بڑھیں گے تو حالات قابو میں آئیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں اس میں سے جو زیادہ افراد جو مشران کی ہے وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ مل کر اس مسئلے کا حل اٹھائیں. اور وقت کی ضرورت بھی یہ ہے کہ حکومت کو بجائے اس کے کہ وہاں پہ زور زبردستی کروانی چاہیے، بجائے اس کے امن کی طرف اور دونوں بات چیت ڈائلاگ کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. جو انہوں نے کل کا اعلامیہ جاری کیا ہے وہ کافی تھریٹن ہے، اور یہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں سخت کارروائیاں کریں گے، ایف آئی آر درج کریں گے، امداد بند کریں گے. یہ بھی کل بتایا جا رہا ہے کہ کل اگر معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو امداد بھی بند کی جائے گی. لیکن یہ سخت فیصلے اب اس کا اس وقت نہیں ہے کہ سخت فیصلے کیے جائیں. دونوں فریقین کو ایک دفعہ پھر بٹھا کر اور یہ امن کی طرف ایک قدم مزید بڑھانا چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک. چلیں